بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وعلی اہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین رضوان علیہ اجمعین کے عہد کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر دنیا بہا چکی۔ 1400-1500 سالوں کے اندر اتنے سو ہی محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثہ کی یاد تازہ کرتا رہا۔ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں خون چکاں سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا اشک ہائے، ماتم و الم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور اور عظیم تاثیر رکھنے والا یہ واقعہ تاریخ سے کہیں زیادہ افسانے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا جو ہے وہ عموماً تاریخ سے زیادہ افسانہ اور تخیل ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ اس لیے فلسفہ و تاریخ کے بانی اول ابن خلدون کو یہ قاعدہ بنانا پڑا کہ جو واقعہ دنیا میں جس قدر زیادہ مقبول و مشہور ہوگا اتنی ہی افسانہ سرائی اسے اپنے حصار تخیل میں لے لے گی۔ اس وجہ سے جو واقعات ہیں ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شان، آپ کی عظمت کیا ہے۔ جب اصحاب رسول کہا جاتا ہے تو لا محالہ اہل بیت اطہار اس کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور سید، شہید، شبیر، سبت اصغر اور ریحانۃ النبی کے القاب ہیں۔ 3 یا 4 یا 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت بسعادت کی خبر سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور نومولود بچے کے کان میں آذان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کی۔ والدین نے بچے کا نام حرب رکھا، لیکن سرکار دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین رکھ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے پہلے حسن اور حسین تاریخ میں کسی کا نام نہیں ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے یہ نام پسند فرمائے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 6 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ دوسرے نواسوں نواسیوں کی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین حسنین کریمین سے غیر معمولی محبت فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں، تاریخ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، لیکن آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت کی۔
ہماری اولاد میں سے اگر آپ نیک ہیں، آپ دین کے راستے پر ہیں، آپ حق کے راستے پر ہیں، تو جو آپ کا بچہ حق کے راستے پہ چلنے والا ہوگا آپ اس سے بہت پیار کریں گے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پہلے ہی تمام معاملات سے آگاہ فرما رکھا تھا، تو آپ ان دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین کریمین کو ہمیشہ عزیز جانتے رہے۔ جب بدری صحابہ کے لڑکوں کے وظیفے مقرر کیے جا رہے تھے تو جہاں دوسرے اصحاب بدر کے لڑکوں کا 2,000 وظیفہ مقرر کیا گیا، وہاں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد مبارکہ اور جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشوں کے لیے 5,000 وظیفہ مقرر کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوسرے لڑکوں پر اس وجہ سے بھی ترجیح دی کہ وہ آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہم نے واقعات سے زیادہ آپ کی سیرت و کردار پر بات کرنی ہے۔ ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ علیہ السلام بھی جائز ہے کہنا، لیکن جو قرآن مجید نے جو القابات دے دیے وہ زیادہ افضل ہیں۔ آپ بلند پایا اولیاء، یہ تو لوگ لکھتے ہی نہیں، یہ تو سمجھتے ہی نہیں نا، سارا زور کربلا کے واقعات پر ہے۔ آپ بلند پائے کے ولی تھے، ظاہر ہے کہ ولیوں کے ولی کے صاحبزادے تھے۔ کرب و بلا کے شہید، اگر آپ حسن صورت بے مثال اور یگانہ روزگار تھے تو حسن سیرت اور کمال تقوی کے حامل تھے۔ لحن داؤدی میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو سامعین پر رقت طاری ہو جاتی۔ سخاوت میں بے مثال، حق کی حمایت اور مظلوم کی دارسی کرنے میں بے مثل، وسعت علمی میں بحر بے کنار، تواضع میں نمونہ خلیل، عاجزوں اور بے بسوں کی بے نظیر وسیلہ گاہ تھے۔ لوگ آپ کے پاس آ کر سخاوت کا وسیلہ پکڑتے تھے، ہر ستم رسیدہ سے کمال ہمدردی سے پیش آیا کرتے تھے۔ مصائب و نوائب کے وقت صبر و شکر، مجسمہ تسلیم و رضا، عدل و انصاف میں ضرب المثل، اپنے اور بیگانوں سے بلا امتیاز یکساں سلوک فرماتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جلاء العیون شیعہ حضرات کی بڑی عام کتاب ہے، کہ ایک دیہاتی مسافر ناداری کے عالم میں مدینہ طیبہ میں آ کر شہر والوں سے دریافت کرتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ سب نے جگر گوشہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک بتایا۔ دیہاتی نے آپ کو مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول پایا۔ جو ہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوافل سے فارغ ہوئے، نوادر نے مدحت آمیز اشعار کے ساتھ اپنی داستان غم سنائی۔ یاد رہے کہ عرب بڑے ہی فصیح اللسان تھے۔ عام آدمی اپنی بات کسی کو کہنا چاہے تو وہ مکمل الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، وہ جا کے وہ اپنے مدعا کو شعر میں بیان کرے۔ یہ عرب کا خاصہ تھا، اہل عرب کا، کہ وہ اپنی باتیں بھی شعروں کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ اب یہ بندہ تھا تو عربی، لیکن اس نے اشعار کی صورت میں اپنی داستان غم سنائی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے دریافت کیا کہ خزانے میں کتنی رقم موجود ہے؟ غلام نے عرض کیا 10,000 دینار ہیں، جو ہاشمی غرباء میں تقسیم کے لیے رکھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا فوراً میرے پاس لاؤ کہ یہ مسافر ستم رسیدہ
ہاشمی غربا سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ نے چادر میں لپیٹ کر سائل کو پشت کی جانب سے حوالے کیا تاکہ سائل روبرو ہونے کی وجہ سے شرمسار نہ ہو۔ غرض کے طریقت میں آپ کے بہت سے لطائف، بے شمار رموز اور پر حکمت اقوال ہیں۔ دیکھیں، طریقت جو ہے نا، تصوف کا ایک اصطلاح ہے، یعنی عمل تو آپ شریعت پر کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ریاض سے بچ کر نہایت ہی خلوص دل کے ساتھ جب وہ عمل کیا جائے تو پھر وہ طریقت کہلاتا ہے۔ آپ سامنے سے بھی اس کو دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اتنا اخلاص کے ساتھ عطا فرمایا کہ اس کو پشت کی جانب سے دیا تاکہ میرے دیتے وقت اس بندے کے چہرے پر جو احسان مندی کی ایک کیفیت آ جائے گی وہ میں نہ دیکھوں، یعنی وہ میرے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ آپ نے قول فرمایا، اشفق الاخوانی علیک دینک، بھائیوں سے بھی زیادہ تجھ پر شفقت کرنے والا تیرا دین ہے، کیونکہ دین کی پیروی میں ہی ابن آدم کی نجات اور دین کی مخالفت میں اس کی موت اور ہلاکت ہے۔ آدمی وہ ہے جو اپنے مشفق و مہربانوں کے کہنے کے مطابق عمل کرے، مراد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت قبول کرے اور اپنے مہربانوں کی نصیحت کی مخالفت سے اجتناب کرے۔ اور بھائی وہ ہے جو دوسرے بھائی کو نصیحت کرے اور اپنی شفقت کا دروازہ اس پر بند نہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اس قدر مشہور ہیں کہ امت کے کسی ایک فرد سے پوشیدہ نہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مقامات پر مانگی ہوئی دعائیں درج ذیل ہیں جو آپ کے پیش کی جاتی ہیں آپ کے سامنے۔ اے اللہ، اردو ترجمہ، اے اللہ تو اپنے احسان کو میری گمراہی کا ذریعہ نہ بنانا اور مصیبت میں ڈال کر اصلاح نہ بنانا۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت رزق وسیع اور کشادہ فرما دیتے ہیں اور صحت کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور انعامات ہیں، اور یہ بات اکثر مشاہدہ میں آتی ہے کہ حضرات انسان نعمت کے بکثرت ملنے پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام المساکین سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے دربار الہی میں ملتجی ہوتے ہیں۔ اب اس کو ذرا مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے احسان کو میری گمراہی کا ذریعہ نہ بنا۔ اصل میں آپ کی اٹھان، آپ کی تربیت مدینہ پاک میں ہوئی، ہر شخص نے آپ کی عزت کی، آپ شہزادے تھے اور لوگوں نے آپ کو شہزادوں کی طرح عزت و تکریم دی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری تھی اور حد درجہ آپ سخی تھے۔ جتنے وظائف خلفائے راشدین نے آپ کے لیے مقرر فرمائے اس میں سے آپ نے بقدر ضرورت ہی اپنے لیے رکھا، باقی تو سارا آپ نے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے احسانات ہیں مجھ پر، اس کی وجہ سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ آپ سوچیں، نواسہ رسول، شباب اہل جنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم تو کبھی یہ دعا نہیں مانگتے۔ ہماری ہر دعا اس پہ یہ ہوتی ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، موٹر سائیکل مل جائے، گاڑی مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ ہر وقت ہم اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دیکھو، ان حضرات یہ جو اولیاء اللہ کے جو ذکر ہیں، اس کو سننے اور پڑھنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اے اللہ اس کے ذریعے ہم کبھی گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو ڈالتے ہیں
اور پھر اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں کہ یہ بندہ ثابت قدم ہے یا نہیں، یا کبھی پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو اگلی دعا اس طرح ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک دعا ہے، آپ نے حجر اسود کو پکڑ کر دعا فرمائی، اللہ رب العزت آپ نے مجھے نعمت بخشی لیکن مجھ سے اس کا شکر ادا نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا الفاظ ہے۔ جب تو نے مجھے مصیبت میں ڈالا تو میں اس پہ صبر نہ کر سکا، آپ سے بڑھ کر بھی کسی کا صبر ہے، اور میرے کما حقہ شکر ادا نہ کرنے پر تو نے مجھ سے میری نعمت واپس نہیں لی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے صبر نہ کرنے پر سختی میں مجھے مبتلا نہ رکھا۔ یہ شہادت سے پہلے کی دعائیں ہیں، خانہ کعبہ میں مانگی گئی۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ سے کرم کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، آپ جود و کرم کے مالک ہیں۔ تیسری دعا ہے، بہشت میں نوجوانوں کے سردار، امام الصادقین، قدوۃ المساکین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہوئے۔ نور العین ہیں آپ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میدان کربلا میں آخری دعا آپ کی یہ تھی، الہی ہر مصیبت اور سختی کے موقع پر مجھے تیرا ہی بھروسہ ہے اور تجھ سے ہی میری امید ہے، تو ہی بے سامان کا سامان ہوتا ہے۔ اے اللہ ایسے ایسے مصائب اور مشکلات ہیں جن میں کوئی بچنے کی تدبیر نہیں سجھائی دے رہی، جگری دوست کام نہیں آ رہے، جنہیں مبتلا دے کر دشمن، اور ہمیں مصیبت میں مبتلا دے کر دشمن خوش ہو جائے۔ اس وقت میں نے آپ کو یاد کیا ہے تو آپ نے مجھے ان سے نجات دی اور رنج و علم کو دور فرمایا۔ نجات دی یعنی کہ شہادت دی، آپ نے مجھے بہت بڑا رتبہ دینا ہے۔ ظاہر یہ تو وہ جانتے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ بظاہر امت پر واقع کربلا کے واقعات کو ذکر کر کے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ظلم و ستم کی داستان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیت مبارکہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ معاف کرے، میرے سامنے قرآن مجید نہیں کھلا ہوا، میں زبانی پڑھ رہی ہوں۔ اور البتہ ضرور بالضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی شے کے خوف سے، بھوک سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مالوں کے نقصان سے، اور شاید ایک منٹ میں قرآن مجید سے دیکھ لوں، اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اس میں 5 باتوں کی آزمائش آئی ہوئی ہے، بھوک سے، خوف سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، یہاں میں بھول رہی ہوں، جانوں کے نقصان سے، وثمرات، اور عام طور پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے پھلوں کا نقصان، لیکن میرے شیخ محترم میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے مراد ہے کہ صلہ نہیں ملتا، صلہ نہیں ملتا، آپ کو صلہ نہیں ملا تھا، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائیاں کی۔ اب ذرا آپ دیکھیں وہ قرابت کیا کیا تھی۔ سب سے پہلی تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ جو تھی، جن کا اصل نام بی بی رملہ تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئی۔ جب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ طیب کے لیے طیب عورتیں، طیب عورتوں کے لیے طیب مرد، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طیب ترین ہیں تو آپ کی ازدواج بھی اتنی ہی طیب ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کی ایک بہن قریبت الصغریٰ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ ایک رشتہ اور ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بھانجی سیدنا لیلہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی۔ لیلہ نام کی جو آپ کی
زوج تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سکی بھانجی تھی اور حرم حسین میں شامل ہوئی۔ سیدنا علی اکبر انہی کے صاحبزادے تھے، اور سیدہ لیلہ کی ایک ہمشیرہ سیدہ میمونہ بنت ابو سفیان کی دختر نیک اختر تھیں۔ سیدنا علی اکبر شہید کربلا ہیں، اور سیدہ میمونہ کے شوہر ابو خرا بن عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ تیسرا رشتہ سیدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی ام محمد یزید بن معاویہ کے عقد میں تھی۔ کس قدر قریبی رشتہ داریاں تھیں۔ چوتھا، آپ کے بھائی سیدنا عباس علمدار بن علی بن ابی طالب کی پوتی سیدہ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کا نکاح یزید کے پوتے سیدنا معاویہ کے پڑ پوتے عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ کے ساتھ ہوا۔ دیکھیں، ہمیشہ دکھ جو ہے نا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہی پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار اپنے خاندان کی دعوت کی اور انہیں کہا اور دعوت توحید دی اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ فوراً آپ کے مخالف ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے گھر میں دعوت پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلی مخالفت بھی اپنی رشتہ داریوں سے ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہم اس آیت مبارکہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس آیت کو آپ قرآن مجید سے دیکھ لیجئے، شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ یہ 5 امتحان تھے جو ایک ہی وقت میں سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئے۔ اس سے پہلے آپ نہایت ناز و نام کے ساتھ اور نہایت ہی عزت و کرامت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں زندگی گزارے تھے، اور 50 یا 52 حج آپ نے کیے تھے اور پیدل چل کے کیے تھے، اور اس قدر آپ عبادت گزار تھے۔ تو یہ امتحان ہر شخص، ہر مومن کی زندگی میں آتے ہیں۔ آپ کہیں نا کہ کسی پہ نہیں آتی، یہ ہر ایک پر آتے ہیں، لیکن زندگی کے الگ الگ مقامات پر آتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ یہ سارے امتحان ایک ہی وقت میں کربلا کی سرزمین پر آ گئے۔ اس کے بعد واقعہ کربلا مکمل نہیں ہوتا جب تک حر بن یزید کا ذکر نہ کیا جائے۔ اب گھیر گھار کر کربلا تک پہنچانے والا شخص حر تھا، اور اس کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے، ان کو ابن زیاد کے پاس لے کر جانا ہے۔ اچھا، ایک اور نام عمر بن سعد کا آتا ہے اس میں۔ دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں لگتے تھے، اور ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اسلام میں آ کر سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا۔ بدر سے پہلے ہم نے ایک جھڑپ جو ہوئی تھی اس میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن آپ ہی کا بیٹا وہ جو ہے وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کرنے سے نہیں چوکتا۔ یہ تاریخ ہے، یہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اور رشتہ داریاں مفادات کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب حر کو خیال آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ لشکر یزید چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گیا، تو روایات میں نے پڑھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حر، ہم تمہارے لیے جنت کے ذمہ دار ہیں۔ گویا کہ آپ نے وعدہ کیا کہ اب تم شہید ہو جاؤ گے تو سیدھے تم جنت میں جاؤ گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس میری بات کو سنیے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اگر کسی کو جنت کی بشارت دے رہا ہے تو وعدہ سچا ہے، لیکن اگر ابو سفیان اسلام لا کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تمام پہرہ داری اور چوکیداری آپ نے کی اور اپنا گھوڑا آپ کے ارد گرد ہی دوڑاتے رہے، تو وہاں وہ تو ہمارے لیے ایک طعنہ آمیز بات ہے۔ یعنی جو خود جس کو خود سید الانبیاء نے رضی اللہ، یعنی اللہ آپ سے راضی ہوا، آپ اللہ سے راضی ہوئے، اس فہرست میں شامل فرمایا، تو وہ ہمارے لیے اتنا عام نہیں ہے۔ لیکن اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جنت کا وعدہ دیتے ہیں تو ان کی ہم عزت کرتے ہیں؟ نہیں، ہر وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جس نے صحابیت کا درجہ پا لیا، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اب وہ صحابہ محفوظ ہیں۔ یزید کے بارے میں اتنا میں کہوں کہ وہ تاریخی کتابوں میں ٹھیک ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا منتظم تھا، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کی مہم میں شامل تھا اور وہ سپہ سالار تھا اور وہ امیر حج بھی مقرر ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیادت میں حج بھی ادا کیے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، فرض کر، لیکن جو چیز ساری نیکیوں پر پانی پھیر گئی وہ یہ تھی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا۔ اس شخص کی وجہ سے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ بے گور و کفن ان کے لاشیں میدان کربلا میں پڑے رہے اور پھر انہیں قیدی بنا کر دربار یزید میں لے جایا گیا۔ تو اس سے بڑا دردناک واقعہ پھر اور کوئی نہیں ہے۔ سید کی عزت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے، اور میرے شیخ محترم نے مجھے بتایا کہ ان کی محفل میں کوئی بچہ سید آ جاتا تھا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سادات کی اتنی عزت کریں۔ اسی وجہ سے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سید خاندان مستحق ہے آپ کی امداد کا تو تبھی آپ اس کی امداد کریں، نہیں، جو کھاتے پیتے بھی سید خاندان ہیں ان کو ہدیہ پیش کیا کرے کہ ہم اس زمانے میں تو نہیں تھے لیکن ہم اب ہیں۔ ایک مشہور واقعہ جو کہ باغ فدق کا ہے، اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے میں کپڑا ڈال کر سیدہ کے دروازے پہ آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے بیٹے، ہمیں اگر آپ بازار میں بیچ دیں تو ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور اسی طرح اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے سارا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ واحد راوی جو تھے نا وہ حضرت امام زین العابدین، جن کو امام سجاد کہا گیا۔ اگلی جمعرات کو اگر زندگی نے وفا کی اس وقت تک تو اگلی جمعرات کو ہم انشاءاللہ سید مظلوم جو اور وارثان نبوت امت زین العابدین ابو الحسن بن الحسین بن علی بن ابی طالب، ان کا آپ ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ وہی واحد ایسا، دیکھیں جو لوگ یزیدی لشکر کے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لوگ تو شہید ہو چکے تھے، فقط ایک حضرت امام سجاد علیہ السلام بچے تھے۔ اب اگر واقعات کو وہ روایت کرتے ہیں یزید والے تو وہ تو تھے ہی جھوٹے، انہوں نے کیا سچ بیان کرنا تھا؟ اور سچ بیان کرنے والے صرف امام سجاد علیہ السلام ہی تھے۔ آپ کی اس بارے میں کوئی مستند روایات سامنے نہیں آتی، لیکن جو کوئی آتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ جو ہم نے آپ کو دعائیں سنائی وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ صبر و شکر کی حقیقت تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ اس دنیا فانی سے فردوس بری کی طرف رخت سفر باندھ کر چلنے کو تیار تھے۔ یہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی اور اللہ رب العزت نے دشمنان اسلام کا ایک ایک فرد چن چن کر ہلاکت گڑھے میں ڈال دیا۔
اپنی بات کا اختتام میں حضرت پیر نصیر الدین رحمہ اللہ گولڑا شریف والے کی ایک بات بھی کرتی ہوں کہ آپ شاعر تھے اور اہل بیت اطہار سے بڑی محبت رکھنے والے تھے۔ آپ نے ایک قصیدہ یا ایک منقبت لکھی تو ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مرید نہیں ہوں، میں آپ سے بیعت نہیں ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ آ جانا، میرا کوئی جلسہ وغیرہ ہے۔ تو وہ شخص گیا تو اس کو کسی نے ملنے نہ دیا۔ اس نے بعد میں کوئی پیغام بھجوایا کسی انداز میں، اس نے کہا جی میں تو وہاں باہر درخت کے نیچے 2 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں، لیکن مجھ سے آپ سے میں نے آپ ہی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ خیر دوبارہ ملاقات کا وقت طے وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی سی مسجد ہے اور اس کے ممبر پر تشریف فرما ہے، تو وہ کمرہ کاغذوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں سے سیدنا حضرت امام ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور وہی اشعار پڑھتے ہیں جو آپ نے اپنی منقبت میں لکھے ہیں، اپنے قصیدے میں لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خواب سنانے کے لیے وہ شخص آیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ ذکر اہل بیت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اولاد کا ذکر آپ اچھے الفاظ میں کریں گے تو وہ خوش ہوں گے آپ سے۔ جناب سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت، وہ کتنی خوش ہوتی ہوں گی، اس کا تجربہ میرا اپنا ہے۔ میں ان سارے جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر ایک کتاب مرتب کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے، اور اب میرے سے چونکہ لکھا ہی نہیں جاتا تو وہ کام رکا پڑا ہے۔ جب میں یہ لکھ رہی تھی تو میں نے خود زیارت کی، سفید کپڑوں میں آپ تشریف لائی ہیں اور میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال وہاں تک پہنچائے جاتے ہیں اور ان کو بلا شبہ خبر ہوتی ہے کہ ہاں میرے بابا جان کی امت جو ہے وہ ان کا ذکر خیر کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین۔ جی اجازت۔